السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 645 ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 61 اور 62 کی تلاوت اور اس کی تشریح کی جائے گی، 61 and 62۔ چلیے سب سے پہلے ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ قال کہا حضرت نوح نے، یا قومی اے میری قوم کے لوگ، لیسا نہیں ہے بی میرے ساتھ ضلالتن کوئی گمراہی، ولکنی لیکن میں تو رسول ہوں میں رب العالمین رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم میں تمہیں پہنچاتا ہوں رسالات ربی میرے رب کے پیغامات کو، وانصح اور خیر خواہی کرتا ہوں لکم تمہاری، واعلم اور میں جانتا ہوں من اللہ اللہ کی طرف سے، ما وہ باتیں جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ ترجمہ یوں ہے، انہوں نے کہا اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، تو میں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ ان دو آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے۔ دوسری بات، لیکن میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ نمبر 3، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ نمبر 4، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ نمبر 4، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ اور نمبر 5، اللہ کی طرف سے وہ باتیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بزرگان محترم، ہر قوم کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ رویہ وہی رہا۔ ہر پیغمبر کو جھٹلایا گیا، انکار کیا گیا، ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، بعض پیغمبروں کو تو قتل کر دیا گیا۔ یہ قوموں کی چیزیں تھیں۔ گمراہ قوموں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ گمراہ قومیں اپنے ان نبیوں کو جھٹلاتی ہیں جو خیر خواہی کا پیغام لے کر آتی ہیں، جو ان کی ہدایت کا پیغام لے کر آتی ہیں، جو پیغمبر ان کی آخرت کی کامیابی اور ان کی فلاح و فوز و فلاح کے لیے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان قوموں کی حرکتیں یہی رہی، انہوں نے صاف جھٹلایا، انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ پچھلی آیت میں جیسے کہ بیان کیا گیا کہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو تم کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام یہاں جواب دیتے ہیں آیت نمبر 61 میں۔ قال حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم اے میری قوم کے لوگوں، اس حقیقت کو سمجھ لو کہ لیس بی ضلالہ، میرے اندر گمراہی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے گمراہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، رسول ہوں، میں فرستادہ ہوں، اس کا پیغمبر ہوں میں۔ تو مجھے اپنی طرح مت سمجھو کہ میں تمہاری طرح کا ایک عام آدمی ہوں، نہیں، میں تو اپنے پروردگار رب العالمین کی طرف سے، دونوں جہاں کے خالق اور مالک اور اس کے رب اور پالنہار کی طرف سے میں رسول بن کر آیا ہوں، اور میرا کام یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے، میرا مشن یہ ہے کہ ابلغکم رسالات ربی، میرے رب کے پیغامات کو میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ جو احکامات میرا رب تمہیں دیتا ہے، تمہاری ہدایت، تمہاری رہنمائی کے لیے دیتا ہے، تمہاری نجات اور تمہاری سلامتی کے لیے میرا رب جو مجھے پیغام دیتا ہے، وہی پیغام میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا کام ہے، میرا مشن ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، تم میرے ساتھ جو حرکتیں کر رہے ہو، جو باتیں میرے ساتھ کر رہے ہو، کہ مجھ کو میرے بارے میں تمہارا تبصرہ اور تمہارا فیصلہ یہ ہے کہ میں گمراہی میں ہوں، یہ بات یاد رکھو کہ میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہوں اور تم میرے ساتھ چھڑخانی کر رہے ہو۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جو علم تمہارے پاس نہیں ہے، میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے،
ان کے ساتھ وہ علم دے کر بھیجتے ہیں جو آفاقی علم ہوتا ہے، وہ آسمانی علم ہوتا ہے، وہ ربانی علم ہوتا ہے۔ وہ ربانی علم لے کر اس دنیا کے اندر آتے ہیں اور اس علم کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان میں فوز و فلاح کا کام کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں، فساد کو ختم کرتے ہیں، تہذیب و تمدن کی تعلیم دیتے ہیں، توحید کا پیغام دیتے ہیں، دین اسلام کا پرچم بلند کرتے ہیں، ایمانی کیفیات لوگوں کی دلوں میں پیدا کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں، ان کو مجلہ و مصفہ کرتے ہیں، ان کے اندر ایک انسان بننے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔